بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المقيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين لائق موصول محترم بہت زیادہ عزت اور احترام کے لائق علماء حسی وقار سادات کرام قابل سے احترام میرے بزرگوں عزیز القدر میرے دوستوں، یہ تقاضا فطرت ہے کہ ہر زیرو کامیابی کا متمنی ہے، عظمت، عزت، علو مرتبت، شرف اور کرامت کا خواہاں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے، علو مرتبت اس کا مقدر بن جائے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے۔ انسان تو انسان رہا، وہ چھپائے کہ جن کو آپ غیر صدر عقول سمجھتے ہیں، جن کو دانا اور عقل مند نہیں سمجھتے، وہ بھی کامیابی کے متمنی ہیں، وہ بھی اپنے آرام اور سکون کے چاہنے والے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اگر جانور کو دھوپ لگتی ہے وہ سائے کی طرف دوڑتا ہے، سائے کی طرح ہونا اس کی کامیابی ہے۔ اگر اس کو پیاس بے چین کرتی ہے، پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کہیں جوڑ، کسی نہر، کسی دریا یا تالاب تک پہنچ کر اسے سکون میسر آتا ہے، وہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی یہی کامیابی ہے۔ اگر اسے بھوک ستاتی ہے وہ چارے کی تلاش میں نکل جاتا ہے، یہی حال پرندوں کا ہے، بلکہ زمین پہ بھیگنے والے کیڑے بھی کامیابی کے متمنی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کھانے پینے کی کوئی شے میسر آ جاتی ہے اس چیز کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہ ہے کہ تقاضا فطرت ہے، انسان یا یہ حیوان یہ تو اپنی جگہ رہے، آپ کسی درخت کی شاخ کو نیچا کر دینا، باندھ دیں تو اگلے دن دیکھیں کہ اس کی کمپلیکس اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی کامیابی کا متمنی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے جس کی خبر سب سے زیادہ عظیم ہستی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی کامیابی وہ ہے، ایک کامیابی کی خبر میں نے
کہ دیکھو میں فلاں جگہ پہنچ گیا، میں کامیاب ہو گیا. یہ تو میری اپنی عقل، فہم اور شعور کی پہنچ ہوگی کہ جہاں تک میری عقل نے، میرے فہم نے، میری رسائی نے کام کیا، میں نے اس کو اپنی کامیابی سمجھ لیا کہ شاید یہی میری کامیابی ہے. حالانکہ شاید وہ کامیابی نہ تھی، کامیابی تو مزید آگے بڑھ جانے میں تھی. کیونکہ انسان اپنی عقل، اپنے فہم، حواس خمسہ، یہ 5 حصے رب کائنات نے اسے عطا فرمائی ہے، اس سے حاصل کرنا علم کو اپنی کامیابی خیال کرتا ہے. یا پھر وجدان ہے جس کو آپ کبھی الہام کا نام دیتے ہیں، کبھی وسواس شیطانی کا نام دیتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں کوتاہی بھی ہے اور غلطی کا امکان بھی ہے. حواس خمسہ جس طرح قوت سامع سننے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت. بلا شک شبہ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے ان قوتوں کے بلبوتے سے حاصل ہوتے ہیں. یا پھر وہ مجدان ہوتے ہیں جو اولیاء کی جانب الہام، انبیاء کی جانب وحی اور غیروں کی جانب شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. یا پھر اس ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. انسان کے جو ذرائع علم کے موجود ہیں سوائے انبیاء اولیاء کہ نبی کو وحی اور وحی کو جو الہام ہوتا ہے وہ صحیح ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن وحی تو یقینی طور پر ہے، الہام میں پورا یقینی ہوتا تھا تو پر شیطان کی شرارت شامل ہو سکتی ہے. لیکن جو عام عوام الناس ہے، ہمارے علم میں یہ نقص ہے. میں دیکھنا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری نظر میں کچھ نقص ہے، میں اینے کی بجائے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا جو اینے کے ساتھ دیکھتا ہوں، وہ میری کمی ہے. اگر کان کی قوت سماعت میں گرانی آ جائے تو یہ کام آدمی کو سن سکتے ہیں، وہ تھوڑا بہتا پن والا نہیں سن سکتا. اگر قوت گویائی میں رکنت آ جائے، اگر زبان کے چکھنے کی حس ختم ہو جائے، میں وہ چیز محسوس نہ کر سکوں گا، ایک دوسرا محسوس کرے گا. بالکل ایک سادہ سی مثال ہے جو عام طور پر بالکل مبتدی طلباء کو اسکول میں جو مسائل کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ 3 قسم کے پانی رکھ لیں، ایک تھوڑا گرم ہو، ایک زیادہ ٹھنڈا ہو اور ایک نارمل ہو، موسم کے مطابق، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. وہ جو زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ گرم بھی نہیں ہے، وہ جو میانہ حالت والا پانی ہے، اگر آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر فوراً اس پانی میں ڈالیں گے تو آپ کو گرم محسوس ہوگا. لیکن اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈال کر اس پہ ڈالیں گے آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوگا. حالانکہ اس کی کیفیت ایک ہی، آپ ایک ہاتھ گرم پانی میں ڈالیں، ایک ٹھنڈے میں ڈالیں، پھر دونوں ہاتھ کر کے اس پانی میں ڈالنے کے درمیان ہے تو جو دائیں ہاتھ جن ہاتھ میں ٹھنڈے پانی میں ڈالا تھا اس ہاتھ کو پانی گرم لگے گا، لیکن جو آپ نے گرم پانی میں ڈالا تو اس ہاتھ کو پانی ٹھنڈا لگے گا. وہ آپ کی قوتیں، یہ حادثہ جو ہے محسوس کرنے کی قوت ہے، اس میں بھی نقص ہے. انسان کی چونکہ یہ علم حاصل کرنے کی ساری قوتیں اپنے اندر نقص رکھتی ہیں، محدود ہیں، اس لیے یہ کامیابی کا وہ تعین نہیں کر سکتی جو اللہ کی وحی کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا علم مکمل ہے، اس کی طرف معاذ اللہ تعالیٰ نقص کا شائبہ کرنا بھی، نسبت کرنا بھی کفر ہے. اس لیے سب سے بڑی کامیابی وہ ہوگی جس کی خبر سب سے عظیم شخصیت ہستی نے دی، وہی سب سے بڑی کامیابی مانی جائے گی. اور پھر یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ معمولی انعامات کا اعلان معمولی شخصیات یا ہستیاں کی کرتی ہیں، اور جب اعلیٰ شے کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو اعلیٰ شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ گلیوں کی نالیاں بنانے کا اعلان نہیں کرے گا، یہ تو متعلقہ بیٹی ممبر کرے گا، یہ تو کوئی چھوٹا سا بندہ کرے گا. آپ کسی شخص کے پاس جائیں، اسے ایک عالمین کے پاس جائیں اور عالمین کو یہ کہیں کہ حضرت آپ اعلان کر دیں کہ میری دکان پر پکوڑے ہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ اعلان کریں تو عالمین کیا فرمائے گا؟ یہ میری شایان اشارہ نہیں کہ میں تیری دکان کے پکوڑوں کا اعلان کروں. میں اعلان کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اعلان کروں. میں لوگوں کو بلاؤں گا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی جانب
اعلان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبان سے کروایا. اعلان اللہ نے کروایا اپنے محبوب کی زبان سے. اور پھر بطور مثال آپ نے ماننے والا جانا ہو یہاں کی گلشن شریف میں آپ تشریف فرمائیں. آپ جاتے ہیں میں مانا والا چلا جاؤں, میں فیصل آباد چلا جاؤں یا میں لاہور چلا جاؤں. آپ پوچھتے ہیں لاہور جانے کے لیے مجھے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب میں لاہور جانا چاہتا ہوں, میں کس بس میں بیٹھوں, کس ریل میں بیٹھوں, کس سواری میں بیٹھوں تاکہ میں لاہور آسانی کے ساتھ چلا جاؤں. جہاں تک میرا اپنا علم ہوگا, میرا تجربہ ہوگا, میں آپ کو اس کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ فلاں گاڑی پر بیٹھنا فلاں کمپنی کی گاڑی سے ہی جاتی ہے. لیکن قریبی وہ قاری صاحب یا دوسرے صاحب تشریف فرما وہ کہتے ہیں شاہ صاحب میں بھی لاہور گیا, اس میں بھی گیا تھا جس میں آپ گئے تھے, لیکن اس گاڑی کے مقابلے میں فلاں گاڑی زیادہ تیز رفتار ہے, وہ زیادہ محفوظ ہے, وہ زیادہ وقت محفوظ رکھتی ہے, وہ ضائع نہیں ہونے دیتا اڑایا ہے, فلاں گاڑی میں جائیں. میں کہوں گا اچھا یہ بات تھی, میں کو سمجھتا تھا فلاں بہت آنا ہے, ٹھیک ہے جناب اس پہ گاڑی پہ قاری صاحب کہتا آپ خود پہ چلے جائیں. گویا میرا یہ علم بھی ناقص تھا, قاری صاحب کا علم میرے مقابلے میں اعلیٰ تھا. پھر تیسرا شخص آیا, وہ کہتا اچھا آپ لاہور جانا چاہتے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو گاڑی میں جانے کی, میں کار میں لاہور جا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھے. اب اس کے لیے مزید آسانی ہو گئی. یعنی یہ تو بتانے والا کامیابی کے بارے میں بتائے گا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ کامیابی کون ہے. میری بات بھی رہ گئی, قاری صاحب کی بات بھی رہ گئی. سب سے اعلیٰ کامیابی سے یہ مجسر آئی کہ گلش میں صحیح سوچے ایک لگژری گاڑی میں بٹھا لیا گیا, اے سی چلا دیا گیا, منزل مقصود پہ جا کے پہنچا دیا گیا. اس نے کہا یہ سب سے اعلیٰ کامیابی تھی. شاہ صاحب نے بتایا تھا گاڑی میں جانے کا, لیکن اس سے اعلیٰ قاری صاحب نے بتا دیا تھا, اس سے اعلیٰ اس نے بتا دیا. گویا یہ کسی کو ترغیب دینا, کسی کو راہ بتانا کہ یہ راہ, یہ راستہ, یہ طریقہ کار زیادہ آسان ہے, یہ بھی زیادہ علم والے کا کمال ہے نا. رب کریم کے حوالہ سے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے, کس طرح تم اپنی کامیابیوں کا مرانی سے ہم کنار ہوگی. آج کے اس موضوع کے لیے جس آیت بارکہ کا انتخاب کیا یہ سورہ آل عمران کی 139 نمبر آیت بارکہ ہے. سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی, جب ایمان والوں کو رب کائنات جل مجید نے وعد اللہ تعالیٰ جملہ زبان سے نکلنے والا تھا, سزا دے کر میں سزا نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ بات صحابہ کرام کی ہے, میرے اور آپ جیسے معمولی اشخاص کی بات نہیں ہے. ان نفوس قدسیہ کی بات ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرو تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا. وہ نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے والے ہیں, لیکن ہمارے لیے ایک تنبیہ تھی. میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجدار اربوجب شفیع موسم رحمت کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت میں 3 اندازوں کا ایک دستہ جبل رما, یعنی وہ پہاڑی کہ جس کو جبل رما کہتے ہیں دور سے چیز کو پھینکنا, 3 انداز ہے. جبل رما جس کا نام ہے اس میں میرے آقا نے کو چڑھا دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں اس پہاڑی سے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور مبارکہ سے کام لیتے ہوئے میرے آقا نے اسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ جانور ہمیں نوچ رہی ہے یا تمہیں محسوس ہو جائے فوقاً سے اپنے ہمارے قدم چھو لیے, تمہیں کبھی پہاڑی سے اترنے کی اجازت نہیں. اللہ کے عالم نے اپنے وعدہ کے مطابق ایمان والوں کو فتح نصرت سے نوازا. کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے عرض کیا اصل مقصود حاصل ہو گیا, کفار بھاگ گئے ہیں, میدان جنگ خالی ہو گیا, ہمیں اترا جانا چاہیے. لیکن کسی پاس آلات نے منع کیا نہیں اترنا ہوگا, رسول رحمت نے منع فرما دیا. لیکن بعض احباب نے ان کی بات کا مانی اتر گئے. اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید یہ ابھی شرف ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے, نہ ان کا دماغ کی جنگ تھی.
دنیاوی اعتبار سے پریشانی ہے، لیکن شہادت شکست کی عظمت ہے، یہ عظمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام رب کائنات، علماء میں اپنی گرشمہ رحمت کو نزول فرمائے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میدان احد میں مسلمانوں کے مرتبہ شہادت کے پا جانے پر کفار کی دنیاوی اعتبار پر تھوڑی دیر کے لیے سب جانے پر جو یہ کہہ کر رسول اللہ کو شکست ہوگی وہ آمنا ڈر ہے، وہ کافر نہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ شان مصطفیٰ نہیں ہے، یہ محض حقیقت کی روشنی میں بہ کے نہیں کہا گیا ہے، حقیقت واقعی ہے۔ شکست وہ کھاتے ہیں جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے آقا تو وہاں تشریف فرما تھے، کافر کہتے چلے گئے، بلکہ مکالمہ ہوا تھا ابھی سفیان نے، میرے آپ کیا کر سید شفیع مذہب رحمت قوم مکاتی موجودگی میں جبکہ رسول رحمت کی تشریف فرما تھے، میرے آقا کے جانسار کی حاضر خدمت ہے، اور یہ شمع رسالت کے پروانے میرے آقا کے گرد گرد جمع تھے۔ ابھی سفیان نے اپنی فوج کے لشکر میں کھڑے ہو کے بلند آواز میں پکار کہا، آفیق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد مصطفیٰ موجود ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری صحابہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور سے کھڑے ہو کر چلا کے یہ کہا تھا، کیا تمہارے اندر حضور کا نام لے کے کہا وہ موجود ہے؟ میرے آقا نے اشارہ کر کے جواب نہ دینے سے صحابہ خاموش رہے۔ پھر اس نے بلند آواز کو کہا، کیا آفیکم ابی بکر، کیا تمہارے اندر ابی بکر ہے؟ میرے جان نے اشارہ کر دیا، اس کو جواب نہ دینا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ میرے آقا نے اشارہ کر دیا، جواب نہ دینا۔ تمہارے اندر علی ہے؟ اشارہ کر دیا، جواب نہ دینا۔ جب ہر مرتبہ وہ جواب سے محروم رہا، اس نے چلا کے کہا کہ سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت عمر سے نہ رہا جا سکا، بلند آواز سے پکار کہا، الحمدللہ سارے موجود ہیں اور تیرا دل جلانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکار کہا، آج ہبل ہمارا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا کہا عمر، اس کو جواب دو، اللہ عز و جل تیرا ہبل آنا نہیں، تیرا اللہ آنا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو جواب دیا، اللہ عز و جل۔ اس وقت وہ کافر تھا، نہ سمجھ سکا، کہنے لگا لانا عزا ولا عزا لکم، عزا خود کا نام، جب کہا اللہ عز و جل ہمارا اللہ عزت والا ہے، جلیل القدر ہے، عظمت والا ہے۔ ابھی سفیان نے کہا لانا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا بت ہے، تمہارا بت عزا نہیں ہے۔ میرے آقا میں عمر اس کو کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، مولا ہمارا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ جواب دو، پھر جواب دیا گیا۔ پھر ابھی سفیان نے کہا، سنو، بدر کے دن ہمارے قتل ہو گئے تھے، آج میدان احد میں تمہارے مقتول ہو گئے، یہ اس کا بدلہ ہو گیا، آئندہ سال پھر مقابلہ ہوگا۔ میرے آقا میں سے کہہ دو ابھی آ جاؤ، ہم موجود ہیں مقابلہ کے لیے، یعنی آئندہ سال آئیں گے۔ میں ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر بتائیے کون جیتا ہے؟ اس کے بعد مسلمانوں کی شہادت کے بعد کچھ مسلمانوں کے قلبوں دلوں میں تھوڑا سا رنج و علم پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں ایسے کیوں ہوا۔ اگر یہ ایک اعتبار سے قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا کہ اگر رسول و شہادت عالم کی ارشاد عالیہ سے تو معمولی سی روگردانی کرو گے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکم دیا گیا تھا کہ تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا، تم نیچے اتر آئے، اس لیے تمہیں پریشانی اٹھانا پڑی۔ میں سزا اس لیے نہیں کہہ رہا، میں نے دوبارہ جو جملہ کہا، میں اس لیے سزا نہیں کہہ رہا کہ یہ تم کو سزا بھی نہیں، کہ سزا بھی انعام کو نہیں دیا جاتا، شہادت تو انعام ہے، سزا بھی انعام تو نہیں دیا جاتا، شہادت تو انعام ہے۔ پھر ہم نے قائد نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہی صحابہ کرام کے لیے جو مقبہ شہادت میں فائل ہو گئے تھے، ارشاد شاہ پیدا والا تحسبن
ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اصول کا ذکر فرما دیا. وَلَا تَهِنُوا، وہاں عربی میں رائے اور عمل کی کمزوری کو کہا جاتا ہے. اگر رائے کمزور ہو جائے یا عمل میں سستی آ جائے، عربی میں اس کو وہن کہا جاتا ہے. یعنی اس کی رائے کمزور ہو گئی یا یہ خود کمزور ہو گیا. گویا کہ کریم نے فرمایا نہ عقیدہ کو کمزور کرو نہ عمل کو کمزور کرو. رائے عقیدے کی اعتبار پہ ہوتی ہے نا. آپ کو یقین کامل ہو سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. قربان کے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر کہ اللہ کے عالم نے تمکین نے کتنے احسن انداز میں اس چیز کی ترغیب دی. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا. میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس الہ حقیقی نے کچھ نہ کچھ فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. 2 یا 3 فٹ، 3 فٹ یا 4 فٹ کہہ لیجیے، 4 فٹ چوڑی سڑک ہو. کتنی بنا؟ 4 فٹ چوڑی سڑک ہے. ارد گرد ادھر اور ادھر کھیت ہے، درمیان میں وہ سڑک ہے، صاف ستھری سڑک ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پر موٹر سائیکل چلا کے تشریف لے جاؤ تو کیا آپ اس پر موٹر سائیکل چلا کے تشریف لے جائیں گے؟ جی لے جائیں گے. اگر میں کہوں کہ دوڑ کر اس سڑک پر سے گزر جاؤں تو آپ گزر جائیں گے. میں کہوں ٹہلتے ہوئے گزر جاؤں تو آپ گزر جائیں گے. میں کہوں کہ سائیکل پر گزر جاؤں تو آپ گزر جائیں گے. جی ہاں، آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے کہ موٹر سائیکل یا سائیکل یا آپ کے جو قدم ہیں وہ اتنی جگہ نہیں مانتے جتنی بڑی وہ سڑک ہے. وہ تو 4 فٹوں کی سڑک ہے، آپ پوری قوت کے ساتھ موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے، سائیکل کو چلاتے ہوئے، قدم مسلسل اٹھاتے ہوئے سڑک پر سے گزر جائیں گے. لیکن یہ بتائیے اگر اتنا ہی چوڑا دریا پر پل ہو، وہ بھی صاف ستھرا ہو، ارد گرد حفاظتی جنگلہ نہ لگا ہوا ہو، دریا کافی مارتا ہوا گزر رہا ہو، اس کی موجوں میں تلاطم ہو، میں تو اس کے اوپر سے موٹر سائیکل چلا کے گزر جائیں گے. جی میں کہوں دوڑ کر گزر جائیں گے. نہیں گزر سکے گی نا. یہاں کیوں نہیں گزریں گے؟ یہاں آپ کی رائے میں استحکام نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، آپ کی تذبذب ہے، نفسیاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں. میں کیا کہوں گا چنانچہ سچ بجھ گر جاتے ہیں. ایک زمیندار بعض اوقات رات کے وقت، دن کے وقت تو عموماً اپنے کندھے پہ کسی اٹھائے، کہیں پانی ٹوٹ جائے تو کھیت کے چھوٹا سا وہ بننا جسے کہتے ہیں کنارا، کھیت کے اس بننے اس کنارے کا وہ دوڑا جا رہا ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے. مگر اسے کہا جائے دیوار پر باہر کی طرف نہیں دوڑ سکے گا. کیا ہے رائے کی کمزوری؟ اللہ فرماتا رائے کو کمزور نہ ہونے دینا، عقیدہ پختہ رکھنا. کیا بنا؟ عقیدہ پختہ رکھنا. عقیدے میں لوچ نہ آنے دینا. یقین مستقب ہوگا، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی. یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا. افسوس، سب افسوس، آج ہمارے اندر یہی چیز آ گئی. آج ہمارے اندر یہی چیز آ گئی ہے. ہمارے عقیدے میں وہ پختگی نہ رہ گئی، ہمارا یقین اتنا کامل نہ رہ گیا جس طرح ہمارے اسلاف کا یقین تھا. مدائن کے علاقہ میں اہل ایمان کفار سے برسر پیکار تھے. ایران میں برسر پیکار تھے. فتوح شام واقعی میں بھی ہے اور علامہ طبری میں تفسیر تاریخ طبری میں بھی یہ واقعہ نقل کیا. کافی میدان جنگ چھوڑ کر رات کے وقت بھاگے اور سامنے کے قلعوں میں بند ہو گئے. دریا میں درمیان ایک دریا. کافروں نے، مشرکوں نے جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہ پائی تو رات کے وقت راہ فرار اختیار کرنا انہوں نے مناسب کیا کیا.
مسلمان صبح اٹھے، نماز فجر کے بعد جب میدان جنگ گئے تو میدان جنگ خالی تھا، نہ خیمے، نہ اسباب جنگ، نہ کوئی انسان، نہ گھوڑے، نہ کوئی مقابلہ کرنے والا، البتہ دریا اٹھا کے مارتا ہوا نظر آ رہا تھا اور بہت دور فاصلے پر وہ شہر بھی نظر آ رہا تھا جس شہر میں ان کفار نے پناہ لے رکھی تھی۔ اب دریا کے کنارے پر نہ کوئی کشتی ہے، نہ تو چھوٹی موٹی ٹہنے کی شے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے پاس بھی ایسے اسباب کوئی نہ تھے، اور ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سپہ سالار تھے۔ دونوں سپہ سالاروں نے باہم گفتگو کی، ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر مجاہدین اسلام سے خطاب فرمایا، اے مجاہدین اسلام، تم اللہ کے سپاہی ہو، تم رسول اللہ کے سپاہی ہو، اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے ہو۔ بتاؤ اللہ اس کے رسول کی رضا کے تقدیر کے لیے کیا یہ دریا تمہارے راستے میں حائل ہو جائے گا؟ اگر تم کام کرنا چاہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے نبی کو راضی کریں گے، تو کیا یہ دریا درمیان میں حائل ہو سکتا ہے؟ سب نے جواب دیا نہیں، ہم اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ جب سپہ سالاروں نے اپنی فوج کو دیکھا کہ ہماری فوج کے افراد ہماری بات ماننے کو تیار ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ جن گھوڑوں پر وہ سوار تھے وہ بھی اتنے چاق و چوبند تھے کہ گویا آرام سے نکلے جا رہے تھے، اور انہیں گھوڑوں کی تناب کو پھینک رکھا تھا۔ پھر دونوں سپہ سالاروں نے کہا دیکھو اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر دونوں سپہ سالاروں نے اپنے گھوڑوں کا منہ دریا کی طرف کیا، ایک لگائی، گھوڑوں میں چھلانگ لگائی، دریا میں داخل ہو گئے، آنے باہر میں پورے کا پورا لشکر دریا کی سطح پر دوڑ رہا۔ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر پانی کی سطح پر دوڑتے ہوئے جب یہ وہاں پہنچے، تاریخ کی تفریح کے الفاظ یہ ہیں جو لوگ چلا اٹھے، دیوان یہ تو جن آ گئے، میدانی جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، کامیابی کیوں ملی؟ ہم نے وہن نہیں تھا، یقین کامل تھا، جرتے کائنات کامیابی و کامرانی سے ہمیں ہمکنار فرمائے گا۔ خلا کے عالم یہی فرماتا والا تہنوا، پہلے اپنے عقیدے میں استحکام کرو، ولا تحزنوا، حزن کسے کہتے ہیں؟ کسی پیاری اور عظیم ہے کہ انسان کو محروم کر دیا جائے، حزن کہنے والا ہے، لیکن جب اس کے بدلہ میں آنا شاگرد ہے تو حزن نہیں ہوتا۔ میں بالکل سادہ سی مثال آپ کو دوں گا تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ قلم ہے، اگر میں اپنے اس قلم کو پسند کرتا ہوں، اگر میں اپنے اس قلم سے پیار کرتا ہوں کہ یہ لکھنے میں اچھا ہے، یہ لکھتا ہوا رکتا نہیں ہے، میرا پسندیدہ قلم ہے، کہوں یہ قلم گم ہو جائے تو مجھے دکھ ہوگا کہ نہیں؟ وہ کیفیت جس کے گم ہو جانے کے بعد مجھ پر طاری ہوگی، عربی میں اس کیفیت کو حزن کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی عزیز شے کے چھن جانے پر، کسی عزیز شے سے محروم ہو جانے پر جو کیفیت انسان پر وارد ہوتی ہے اس کو کیا عربی میں کہتے ہیں؟ حزن۔ یہ قلم گم ہو جائے، اگر مجھے محبوب ہے تو مجھ پر کیا کیفیت آئی ہوگی؟ حزن۔ میں نے بطور مثال یہ قلم خریدا 20-25 روپے کا یا جتنے کا میں نے خریدا، لیکن اگر یہ قلم مجھ سے 1000 روپے میں بک جائے تو پھر بھی حزن ہوگا؟ جی، قلم تو مجھ سے جاتا رہا، پہلے کیا تھا حزن ہو گیا، تو اب جاتا رہا تو اب حزن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ معمولی تھا، اس کے بدلہ میں جو چیز مجھے ملی وہ اعلیٰ تھی، اب جو کیفیت کچھ 45 اس کو حزن نہیں فرحت کہا جائے گا۔
میری بات آپ سمجھتے ہوں گے نا؟ یعنی ادنا جائے اعلیٰ آ جائے تو کیا ہے؟ فرق. اعلیٰ جائے اور ادنا آئے تو کیا ہے؟ حسن. اب تو دیکھ تیری جان اعلیٰ ہے کہ نبی کی عزت اعلیٰ ہے؟ اب بتا کہ تیری جان اعلیٰ ہے کہ نبی کی عزت اعلیٰ ہے؟ اب بتا تیری جان اعلیٰ ہے کہ اللہ کو حکم اعلیٰ ہے؟ ارے ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر دے، فرق ہوا کرتی ہے. اعلیٰ کو ادنا پر قربان کرے گا تو حسن ہوگا. رب یہی فرماتا ہے کہ حسن نہ کرنا غلط ہو جانا، اعلیٰ بن جانا، حسن نہ کرنا. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو پوچھیے حضرت سیدنا بلال حبشی سے. کہتے ہیں کہ وہ کولوں پر لے کر حضر ہوتا تھا کہ بلد ہوتی تھی. پوچھیے سیدنا سمیہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اونٹوں کے درمیان چر کر سمیہ غم ہو رہا تھا کہ خوشی ہو رہی تھی، حضر تھا کہ فرحت تھی. پوچھیے سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ماں کھاتے کھاتے شہید ہو کر حزن ہو رہا تھا کہ فرحت ہو رہی تھی. پوچھیے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اہل مکہ نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا، آپ کو سلیب دینے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر وہ سارے اسباب مہیا کر دیے گئے. آج ہمارے تصور میں لفظ سولی کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ کسی کے گلے میں رسی ڈال کر اسے لٹکا دینا، ہم اسے سولی کہتے ہیں. یہ سولی نہیں، سلیب نہیں، یہ پھانسی ہے. سلیب اور ہوا کرتی، یہ تو ایسے ہے نا کسی کی گردن میں رسی ڈالی، اس کو لٹکایا، جھٹکا لگا، گردن کا مہرا ٹوٹا، وہ فوت ہو گیا، بس سلیب اسے نہیں کہتے. اس سے قبل بھی بعض اوقات میں مذاکرہ کر چکا ہوں. آپ نے عیسائیوں کے قبرستان میں ایک مخصوص علامت دیکھی ہوگی، ان کے گرجاؤں پر مخصوص علامت دیکھی ہوگی، وہ سلیب کی علامت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، صورت کیا ہوتی ہے. ایک انسان اگر اس طرح پھیلا کے کھڑا ہو جائے، اس سے ملتی جو اس کی شکل ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے. یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ دراصل ایسے کیا جاتا تھا، اسی طرح کی ایک لکڑی بنائی جاتی تھی، یا پھر ایسے کیا جاتا تھا کہ وہ لکڑی کو گاڑ دیا جاتا یا زمین میں لٹا دیا جاتا، اور اس انسان کو جس کو سلیب دینا، جس کو سولی دینا مقصود ہوتا، اس کو لکڑی کے اوپر لٹا دیا جاتا یا لکڑی کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا. دایاں ہاتھ دائیں جانب، بایاں ہاتھ بائیں جانب، ادھر ہاتھ میں کی لگا دیے جاتے جو لکڑی میں پیوست ہو جاتے، ادھر ہاتھ میں کی لگا دیے جاتے جو لکڑی میں پیوست ہو جاتے. گلے پہ رسی باندھ کر اس لکڑی کے ساتھ باندھ دی جاتی. پاؤں میں اگر زمین پہ کھڑے کرنا ہے تو لمبے لمبے کی لگا دیے جاتے. اگر اس کو بلندی پہ لٹکانا ہے تو پھر پاؤں کو رسی سے باندھ دیا جاتا، اس لکڑی کو کھڑا کر دیا جاتا. پھر پرندوں سے نوچ نوچ کے کھا جاتے. تڑپتا ہوا کوئی ایک دن میں، کوئی 2 دن میں، کوئی 3 دن میں مرتا، وہ بیچارہ بڑی بری حالت میں مرتا. اس کو کہتے تھے سلیب دینا. وہ آسان موت نہیں تھی، آسانی کے ساتھ جانے نکلتی تھی. تڑپتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے. بعض اوقات جس کا پر زخم لگا دیتے اس کے اوپر نمک اور مرچیں ڈال دی جاتی. حضرت خباب کے لیے سلیب تیار کر دی گئی. حضرت خباب کو لایا گیا، سلیب کے قریب کھڑا کر دیا گیا. ابو سفیان اس وقت مشرکین کا سربراہ تھا. ترغیب کی خباب نبی کا انکار کرتے. سلیب کی موت سے معاذ اللہ تعالیٰ، میں ذلت کی موت نہیں کہوں گا، یہ عزت کی موت ہے. اللہ کے نام پہ آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے نام پہ آ رہی ہے. کافر ذلت کی موت کہے تو کہے، ایمان والے سے ذلت کی موت نہیں کہہ سکتا. کہا سلیب کی تکلیف دہ موت سے بچ جائے گا. تیرے قدموں میں مال دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے، تیرے سر پر عظمت کا تاج سجا دیا جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ نبی رحمت کا انکار کر دیا. اب دیکھیے حسن کب ہوگا؟ جب اعلیٰ چیز جاتی رہے گی، ادنا باقی رہے گی. اور فرق کب ہوگی؟ جب ادنا کو اعلیٰ پر قربان کرے گا. ایک طرف نبی کا دامن ہے، ایک طرف اپنی جان ہے. ایک طرف نبی کا پیار ہے، ایک طرف اپنی جان کا پیار ہے. ہر شخص کے دل میں اپنی جان کے لیے پیار ہوتا ہے، وہ تضو کرتا ہے،
مگر اب فیصلہ کرنا تھا. حضرت سیدنا خباب نے فیصلہ کر لیا. فیصلہ کرنے کے لیے ان سے 10-15 منٹ نہیں مانگے, آدھا پاؤں گھنٹے نہیں مانگا. یہی کہا 2 دن مجھے مہلت دیجیے, مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے. خباب اذیت ناک موت میں ہم قرار کر دیے جاؤ گے, اذیت ناک موت سے ہم قرار کر دیے جاؤ گے, سب تکلیف دے موت ہو گے, پرواہ نہیں ہے, نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں گا, ان کی محبت میں نثار ہو جاؤں گا. سیدنا خباب کے دونوں ہاتھوں میں لمبے لمبے کیل لگا دیے گئے, پاؤں میں کیل لگا دیے گئے, رسی کے ساتھ گلوے ناف کو باندھ دیا گیا, پاؤں میں بھی کیل لگے تھے. حرکت بہت حد تک مشکل ہو گئی تھی. ان ظالم نے مزید ظلم کیا کیا, لمبے لمبے کانٹے آپ کے جسم میں چبھونے شروع کر دیے. ایک امبو ایک گروہ تماشا دیکھنے کے لیے گرد گرد کھڑا تھا. مکہ مکرمہ کیا قربانوار کی بستیاں بھی منڈائی تھی, ان کے لیے ایک تماشا تھا, وہ نظارہ کر رہے تھے. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے گرد گرد لوگ ظالم کھڑے تھے. کسی کے ہاتھ میں تیر تھا, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کوئی چھری کو چاقو لے کے آیا تھا. حضرت سیدنا خباب کے جسم کی بوٹیاں کاٹی جانے لگی, ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا, ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا, ان کے ہونٹ بھی قطع کر دیے گئے, ان کی ناک بھی کاٹ دی گئی. شدت الم اور درد سے آپ کی 12 گردن ڈھلک گئی, اگرچہ بندھی ہوئی تھی مگر پھر بھی ڈھلک گئی. آنکھیں بہ چکی تھی, کان کٹ چکے تھے, جس میں ناظرین جا بجا سے زخمی ہو چکا تھا. اور آپ عربی کے شعار پڑھ رہے تھے جن کا مفہوم یہ بنتا ہے, میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں میں کس پہلو گروں گا, لیکن میں اعلان کرتا ہوں اگر میری بوٹیوں کو یک یک جمع کیا جائے گا تو میری بوٹیاں اللہ کی توحید میرے نبی کی رسالت کی گواہی دیں گی. ابھی سفیان کے ہاتھ میں نمکی نوک والا جیسا تھا, وہ آگے بڑھا, نیزے کو حضرت سیدنا خباب کے سینے پر رکھا, تھوڑا سا دھکیلا تو پسلی کو توڑتا ہوا نیزا آپ کے قدم جگر اطہر تک پہنچا. جب جگر میں کچوکا لگا تو آپ کے جسم کو جھرجھری سی آئی. ابھی سفیان نے کہا خباب تم تو یہاں مسائب و آداب میں مبتلا ہو, نہایت ہی تقریب والی موت سے ہمکنار ہو رہے ہو, لیکن جس نبی کی خاطر تم یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہو وہ نبی تو اپنے یاروں میں بیٹھا ہوگا, اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوگا, خوشگپیوں میں مصروف ہوگا, مشغول ہوگا. تو اس کی خاطر تکلیف اٹھا رہا ہے, وہ آرام و سکون سے بیٹھا ہوگا. سوچتا تو ہوگا تو بھی کہ اے کاش تیری جگہ وہ ہوتا, اس کی جگہ تو ہوتا. ابھی سفیان کی زبان سے یہ جملہ نکلا. سیدنا خباب جو زخموں سے نڈھال ہو چکے, چور ہو چکے تھے, جو درد و الم سے نڈھال ہو چکے تھے, جن کی حالت غیر ہو چکی تھی, جن کے جسم کی بوٹی بوٹی کی جا چکی تھی, جن کی آنکھیں نکل چکی تھی, جن کی ناک کٹ چکی تھی, جن کے کان تباہ کر دیے گئے تھے, جن کے جسم میں ناظرین میں پورے کے پورے جسم میں لمبے لمبے کانٹے چبھو دیے گئے تھے, گری ہوئی گردن کو اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ پکار کے کہا اپنی بکواس بند کر, اللہ کی عزت کی قسم ہزاروں مرتبہ اس طرح نہ کہنا قبول ہے, ان کے پائے کر میں کانٹا چبھنا بھی قبول نہیں ہے.
میں ادنا ہوں، میرے نبی اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، میرے نبی اعلیٰ ہے۔ ادنا دے کر اعلیٰ کو لے لیا جائے تو حسن نہیں فرق ہوا کرتی، ادنا دے کر اعلیٰ کو لے لیا جائے تو حسن نہیں۔ رب یہی فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا، جب یہ دونوں چیزیں تمہاری کرنا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون اللعین کے مقابلے میں تشریف لے گئے۔ فرعون کے مطالبہ پر اپنی مبارک عصا کو زمین پہ پھینکا تھا، وہ اژدہا بن گیا تھا۔ اپنا مبارک ہاتھ اپنی گریبان میں پردان کے باہر نکالا تھا، وہ چمکنے لگا تھا۔ ید بیضاء اور عصا، ان دونوں معجزات کو دیکھ کر فرعون نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، میں بھی اپنے جادوگروں کو اکٹھا کر لوں اور پھر میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ ایک وقت مقررہ پر فرعون اللعین نے اپنی ساری قلمرو کے بڑے سے بڑے جادوگر کو دعوت دے دی۔ سارے جادوگر آ گئے، قرآن کی گواہی دیتا ہے وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو جادوگر لے کے آئے تھے میدان مقابلہ میں جن کا امبا لگا دیا گیا تھا، لوگوں کی نظر میں وہ ساری لاٹھیاں اور وہ سارے کے سارے وہ لکڑیاں اور رسیاں وغیرہ لوگوں کی نظر میں وہ سانپ نظر آنے لگے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا میدان ہی سانپوں سے بھر گیا ہے تو تھوڑا سا قلب انور میں تردد ہوا، رب کی میں لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ تو نے ڈرنا نہیں ہے، اعلی تو ہی ہے، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، لا ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، اعلی تو ہی ہے۔ اور تو نے کبھی اپنا عمل بھی دیکھا کہ جب رہتے رکوع و سجود میں جاتے ہیں تو کیا اقرار کرتا ہے؟ سبحان ربی، اقرار کرتے ہیں نا کہ میرا رب اعلیٰ ہے۔ ادھر نبی کریم نے موسیٰ کلیم اللہ کو کیا فرمایا کہ تم ہی تجھے مبارک ہو۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، تم اعلیٰ، تو اللہ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ سبحان میرا رب اعلیٰ ہے، تیرا رب فرماتا ہے حزن نہ کرنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ میرے نبی کے غلاموں، وہن بھی چھوڑ دو، حزن بھی چھوڑ دو، عقیدے میں پختہ ہی رکھو، ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر دو۔ میں اللہ کو ہی کہتا ہوں کہ اعلیٰ کرو۔ یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ اس کی خبر کس نے دی ہے؟ اس کامیابی کو حاصل کرنے کی جو راہ تعریف ان کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ اللہ نے بتا دیا دو چیزوں کو اپنا لینا، اپنے عقیدے میں یقین پختگی رکھنا، لوچنا آنے دینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی سونا صبح صبح؟ اگر کبھی آپ کھل گئی ہو الصلاۃ خیر، آگے کیا ہوتا ہے؟ بلند سے کہیے، اس کا معنی بھی معلوم ہے؟ کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب بتائیے بہتر نیند ہے کہ نماز؟ حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن کسے کہتے ہیں؟ بتائیں گے مجھے؟ میں نے ابھی بتایا حزن کسے کہتے ہیں۔ جب ادنا کو اعلیٰ پر قربان کریں تو فرحت ہے، اعلیٰ کو ادنا پر قربان کریں تو حزن ہے۔ اب بتا دو تو نماز نہیں پڑھے گا، فرحت ہے کہ حزن ہے؟ تو رب کیا فرماتا ہے؟ حزن کو چھوڑ دو، ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر دو۔ تو اپنی جان تو جانتا نہیں ہے کہ جب تو اپنی جان اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں تو رب کائنات اعلان فرما دیتا ہے خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہتے ان کو مردہ یہ میری رضا کے لیے قتل ہوئے ہیں۔ کوئی کہے گا چلو میں نے
مردہ نہ کہتا، خدا خاصا خدا خاصا خدا خاصا۔ استاد محترم ایک آنکھ سے وہ معذور ہو، ایک آنکھ والے ہو، شاگرد گھر آ کے اپنے ابا سے کہے اور میرا استاد تو کہاں ہے، تو ابا کیا کہے گا؟ اور خبردار استاد محترم میں ادب سے نام لیا جاتا ہے، آئندہ ایسے نہ کہنا میرا استاد کون ہے، اس کی توہین ہے۔ دوسرا بچہ کہے میرا استاد ننگا ہے، اور وہ بیچارے سے کون سے معذور تھا، باپ کیا کہے گا؟ خبردار استاد کے سامنے بلایا کرتے، وہ بچہ چپ ہو جائے گا مگر دل کیا گواہی دے گا؟ کیا وہ کہاں نہیں؟ بتائیے ہے نا؟ کہے گا ہے تو کہاں مگر میں کہتا نہیں ہوں۔ دل یہ کہے گا نا کہ ہے تو کہاں مگر میں کہتا نہیں ہوں۔ لڑنے کا شاگرد کہے گا استاد ہے تو لنگڑا مگر میں کہتا نہیں ہوں، دل تو کہتا ہے کہ لنگڑا ہے یا کہاں ہے۔ رب کریم فرماتا خبردار ولا تحسبن الذین قتلوا، دل سے بھی نہ کہنا اور گمان بھی نہ کرنا، تم جانتے نہیں ہو انہوں نے اعلیٰ جان کو میرے اور میرے محبوب کی رضا کی خاطر قربان کی ہے، وہ تو اعلیٰ ہو گئے ہیں، وہ تو اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ رب کائنات ارشاد نشان میں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہ سستی دکھاؤ، نہ تمہاری رائے میں کمی آئے، نہ تمہارے آمد میں سستی آئے، نہ کوئی حسن کرو، ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر دو، اعلیٰ کو ادنا پر قربان نہ کرنا۔ اس نسخہ کو اپنا لو، انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہیں، کامیابی تمہارے قدم چومے گے۔ آگے پھر ایک شرطی ہے، کوئی شاید یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہر کوئی جو بھی اس انداز سے چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہاری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے تو کامیابی تمہارا ہے، اگر تمہاری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے پھر کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے۔ اگر تم ایسے نہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ میرے محترم آج آپ اپنی حالت کا جائزہ لے لیں۔ کبھی تو وقت تھا نا کہ شمشیر و سنا نقل طاؤس و رباب آخر کامیابی کی دلیل تھی، اور آج اس کی برعکس کہ طاؤس و رباب اول، شمشیر و سنا آخر، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ جب پوری قوم ناامیدی کی گردن میں دس چکی ہے، جب حکمران خواہ خرگوش بھی مزے لے رہے ہیں، جب احساس ختم ہو گئے، عقائد متزلزل ہو گئے، عمل مفقود ہو گیا، احساس مردہ ہو گئے، پھر صورتحال کیا ہوتی ہے؟ وہی کچھ ہوتی ہے جو میں عموماً ایک بات آج کل عرض کیا کرتا ہوں، ہم اعلان کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا بنا؟ اذان بھی یہی اعلان کرتے ہیں، نماز میں بھی یہی اعلان کرتے ہیں۔ اس کا معنی بڑا کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ افسوس، سب افسوس، احساس دلا رہا ہوں، آپ کا ضمیر بیدار کر رہا ہوں، جب ہم سب سے بڑے سے نہ ڈرے، اس سے سب سے حقیق مچھر سے ہمیں ڈرا، ہماری حالت غیر ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے۔ میرے بھائی، کیا کتب تواریخ میں، کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کہ حضرت سیدنا سفینہ جب جنگل میں آ رہے تھے، سارا واقعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہاں سے آئے، جنگل میں آ رہے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں پھر کس شیر نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا؟ شیر نے، سامنے شیر آ گیا تھا، اس نے اپنے بدن کو سپیڑ لیا تھا، اب وہ جلد لگانے کی فکر میں تھا، اگلے ہی لمحے حضرت سفینہ کی گردن کو دبوچے گا، پھر آپ نے وہاں کامیابی کا کون سا نسخہ استعمال کیا؟ بتائیے، شیر کی جانب کون سا تیر پھینکا تھا؟ کون سا نیزہ لے کے کھڑے ہو گئے تھے؟ وہ کون سی تلوار تھی
جب شیر نے جب لگانے کا پروگرام بنایا، حضرت سفینہ نے جواب کیا دیا تھا، نہ تھوڑے تھے نہ باقی تھے، اور ولا تہنو، یقین میں تزلزل نہ آئے، میں بتا ہو گیا کیا ضرورت ہے شیر کی، تو نبی کا غلام ہے، شیر بھی نبی کا غلام ہے، ولا تہنو ولا تحزنوا۔ حضرت سفینہ قریبی درخت پر نہیں چڑھے تھے، ہاں ہم پھسلی گئے تھے، جسم میں کب کبھی داغی ہو گئی تھی، لڑکا آشا داغی نہ ہو گیا تھا، آنکھیں اداس نہ ہو گئی تھی، پورے جرتوں میں باقی سے کہا تھا، اور حملہ کرنے والے شیر غور رکھنا، یا ابن حارث انا مولا رسول اللہ، اور ایک جنگل کے چوکیدار، شیر نے کہا یا اسد نے کہا حارث چوکیدار کو کہتے ہیں، اور تو میرے مقابلے میں کیا ہے، تو چوکیدار ہے، میں غلام ہوں، تیری حیثیت کیا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھا ہے، میں تجھے جنگل کا شیر نہیں کہہ رہا، یا اسد نہیں کہوں گا، میں تجھے چوکیدار کہوں گا، چوکیدار کا بھی باپ نہ ہوگا، یا ابن حارث انا مولا رسول اللہ، اور شیر اور چوکیداروں کے باپ یاد رکھنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، قطب تباری کو حدیث میں ہے کہ وہ شیر کتے کی طرح تو محلہ تو وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو بھی اپنے عقیدے میں سے کام لا کے دیکھ، رب کریم کی رحمت شامل حال ہوتی ہے کہ نہیں، اور پھر مرقوم ہے کہ جب حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی وہ شیر کی معیت میں شہر کی جانب آ رہے تھے، بستی کی جانب آ رہے تھے، شیر آگے آگے چل رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں بھی ہو رہا تھا، مرغوب ہے کہ راستے میں اگر کسی جھاڑی سے کسی جانور کے غرانے کی آواز آتی، شیر چھلانگ لگا کر جھاڑی کی جانب ہو جاتا اور اپنے انداز میں غرا کر اس کو تنبیہ کرتا، اور ایک خبردار جھاڑی سے باہر نہ نکلنا جانتا نہیں کہ غلام میں اس کے رسول کی رضا کی جویا تھے، کامیابی کامرانی ان کا مقدر تھی۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی کامرانی ہمارا بھی مقدر بنے تو ان کے ان سنہری اصولوں اور راستوں کو اپنانا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اے رب کائنات تعالی ہم نہ چیز حقیر بندے، مولا تعالیٰ کمزور نہ کما بندے، مولا تعالیٰ ہمارا فہم، ہمارا شعور، ہماری عقل، ہماری دانائی مولا تعالیٰ بہت پست ہے، لیکن تیری شان بہت عظیم ہے، اسی نبی کے صدقہ سے کہ جس نبی پر تو نے اس پاک کتاب کو نازل فرمایا، مولا تعالیٰ ہمارے حالات کو تبدیل فرما، ہمیں قوت ایمان کی وہ چاشنی عطا فرما کہ ہم کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نالین مقدس کا صدقہ کہ جن کو تو نے شجاعت عطا فرمائی، جن کو تو نے عصمت عطا فرمائی، جن کو تو نے شرف اور کرامت عطا فرمائی، مولا تعالیٰ نے ہمارا بھی مقدر فرما، اے رب ہمیں ایسے سربراہ عطا فرما جو تیرے اور تیرے نبی کی غلامی کے سچا پٹا کر دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔